جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور یہ مختصر لیکن بڑی جامع گفتگو یہاں پر ہوتی ہے اس وقت وظائف کے اعتبار سے۔ ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ گنجائش کم ہے دامن وقت میں سے میں سیدھا سوال پر ہی آ جاتا ہوں کہ کوئٹہ سے ایک صاحبہ نے پوچھا ہے والدین کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، شادی کے بعد 5 سال تک میرے اولاد نہیں ہوئی، 5 سال بعد بیٹا ملا تو گویا ہمارا خاندان اتر آیا، لیکن اللہ جانے اللہ نے 1 سال کی عمر میں اسے واپس بلا لیا۔ اپنا دن کو چین ہے نہ رات کو قرار ہے، بس میرے لیے دعا کریں مجھے صبر آ جائے اور مجھے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اپنی اس بہن کے لیے بھی اور جن جن کی بھی اولاد اس طرح چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتی ہے اور مدتوں کے بعد پیدا ہوئی ہو، تو بہرحال صبر کہنا آسان ہے لیکن کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو سب بہنوں کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر یاد کرنا ہونا تو تھوڑا سا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر یاد کیجئے کہ چھوٹے بچے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خانوادہ، تقریباً پورا خانوادہ آپ کی نظروں کے سامنے شہید ہوا، تو ان کے مصائب کا اور ان کی پریشانیوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن صبر اختیار فرمایا۔ خود آج کا دن بھی 19 رمضان جب ضربت لگی حضرت علی کو اور جناب زینب سب گھر پہ تھیں، اور تو مطلب تو ایک طویل فہرست ہے، میں کہتا چلا جاؤں لیکن وقت کی کمی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان کا صبر یاد کریں گے، ان کے مصائب یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ انتقال کر جائے نا تو وہ تو بغیر گناہوں کے ہوتا ہے۔ ہاں صحیح۔ تو روز قیامت جب وہ جنت میں داخل ہوگا نا، ایسے داخل نہیں ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کو پکڑ کے لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ انشاءاللہ اور مولا سے عرض کرے گا باری تعالیٰ میں خود جاؤں گا تو میرے ماں باپ بھی جائیں گے اور پکڑ کے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو آپ نے تو جنت کے لیے اپنی سیٹ کنفرم کر لی ہے، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، ہم عام طور پر کسی کا انتقال ہو تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر لائٹ چلی جائے چھوٹی سی مصیبت ہو تو انا للہ پڑھے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ او بھائی یہ تو کسی کے انتقال پر نہیں پڑھا جاتا۔ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور میں آپ کو یہ جو دعا بتا رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا باقاعدہ تلقین فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی میری اس مصیبت میں، و اخلف لی اور مجھے نعم البدل عطا فرما، خیرا منہا اس سے زیادہ بہتر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ تھی جن کی شادی پہلے کہیں اور ہوئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور غالباً میں غلطی نہیں کر رہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے شوہر سے بڑی محبت تھی، انتقال ہو گیا، مجھے آقا علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، میں نے پڑھی اور کچھ عرصے کے بعد مجھے یقین بھی نہیں تھا، مجھے گمان بھی نہیں تھا، اور میرا نکاح اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام سے کر دیا۔ تو ان سے بڑھ کر بہترین شوہر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ دعا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما۔ یہ جب کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہونا، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھ سکیں تو 3 نمازوں کے بعد، فجر، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ، لیکن جائے نماز پر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ انداز میں پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ سمیع کا معنی سماعت سے سننے والا، بصیر بصارت سے دیکھنے والا۔ ہم بھی سنتے ہیں لیکن اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بھی سنتا ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو یا سمیع یا بصیر، میری بہن یہ چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے اس کا ورد کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کو صبر بھی عطا فرمائے گا، وہ سنے گا بھی،
وہ دیکھے گا بھی اور آپ کو بہترین بدل بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت اچھا، یہ ہر کسی کی نوکری چھن جائے، کوئی مال چلا جائے، کسی حوالے سے بھی پریشانی ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں، جزاک کوئی اللہ. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صحیح ہے، بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلہ انشاءاللہ. گلے میں